غیر فطری زندگی کا نتیجہ کبھی بھی فطری نہیں ہو سکتا۔ ایسا نتیجہ ہمیشہ بے فطرتی کی صورت میں ہی نظر آتا ہے، جسے بد فطرتی کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مسلمانوں کے ہاں ایسا کچھ نہیں پایا جاتا، لیکن دوسرے کئی مذاہب ہیں جہاں پہ راہب ہیں، یہاں پہ اور بھی نام دیے جاتے ہیں، وہ زندگی کو ترک کر دیتے ہیں، فطری زندگی سے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ تھائی لینڈ میں ہو چکا ہے، یہ عموماً ہوتا رہتا ہے۔ تھائی لینڈ میں کیا ہوا؟ تھائی لینڈ کی پولیس نے نصف درجن سے زائد بدھ مت مذہبی رہنماؤں سے جنسی تعلقات استوار کر کے انہیں بلیک میل کرنے والی خاتون کو گرفتار کر کے ان کے کمرے سے ہزاروں برہنہ تصاویر اور ویڈیوز بھی برآمد کی ہیں۔ خاتون پر الزام ہے کہ انہوں نے متعدد سینئر بدھ راہبوں کو جنسی تعلقات کے لیے ورگلایا۔ بعد ازاں ان تعلقات کو چھپانے کے لیے انہیں بڑی رقم ادا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ تھائی لینڈ کی رائل سینٹرل انویسٹیگیشن بیورو فورس کے مطابق اب تک کم از کم 9 اباط یعنی سینئر راہبوں کو ان الزامات کے بعد راہبوں کی صف سے نکال دیا گیا ہے۔ گرفتار کی جانے والی خاتون ویلاوان ایماسوت، جس کی عمر 30 سال سے زائد ہے، ان کو دارالحکومت بینکاک کے شمال میں نون تھا بوری صوبے میں واقع ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ خاتون پر بلیک میلنگ، منی لانڈرنگ اور چوری شدہ رقوم حاصل کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق انہوں نے ایک سینئر راہب کے ذریعے مندر کے اکاؤنٹ سے ویلاوان کو منتقل کی گئی رقم کا سراغ بھی لگا لیا ہے۔ ویلاوان نے گرفتاری کے بعد کوئی بیان نہیں دیا۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ان کے پاس قانونی نمائندگی موجود ہے یا نہیں، تاہم گرفتاری سے قبل مقامی میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے ایک راہب سے تعلق کا اعتراف کیا اور کہا کہ انہوں نے اسے کچھ رقم بھی دی تھی۔ عام طور پر تھائی لینڈ میں بدھ راہبوں سے متعلق اسکینڈلز وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں، مگر اس کیس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کئی اعلیٰ سطح کے مذہبی رہنما شامل ہیں۔ مذکورہ واقعے نے مندروں میں دی جانے والی بڑی مالیاتی عطیات کی شفافیت پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ بدھ مذہب میں راہبوں کو سادہ اور پرہیزگار زندگی گزارنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ پولیس کے مطابق ویلاوان نے جان بوجھ کر سینئر راہبوں کو مالی فائدے کے لیے نشانہ بنایا۔ کئی راہبوں نے ان کے ساتھ تعلق قائم ہونے کے بعد بڑی رقوم ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کی۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ویلاوان کے بینک اکاؤنٹس میں گزشتہ 3 برسوں کے دوران 385 ملین بٹ تقریباً 11.9 ملین امریکی ڈالر جمع ہوئے، جن میں سے زیادہ تر رقم آن لائن جوا کھیلنے والی ویب سائٹ پر خرچ کی گئی۔ جب اس طرح کی رقم جمع کی گئی ہو تو اسی طرح ناجائز کاموں پر جیسے جوا ہے پر خرچ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی خاتون کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ کئی قسم کی عیاشیاں اس رقم سے کی گئی ہوں۔ سینٹرل انویسٹیگیشن بیورو کے نائب کمشنر کا کہنا ہے کہ تحقیقات گزشتہ ماہ اس وقت شروع ہوئیں جب بینکاک کے ایک معروف مندر کے راہب نے اچانک راہبانہ زندگی ترک کر دی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ مذکورہ راہب کو ویلاوان نے بلیک میل کیا تھا۔ خاتون نے راہب کو بتایا کہ وہ بچے کی ماں بننے والی ہے اور 7.2 ملین بٹ تقریباً 2,22,000 امریکی ڈالر کی مالی امداد کا مطالبہ کیا۔ گرفتار خاتون کے موبائل فون کی تلاشی کے دوران ہزاروں تصاویر، ویڈیوز اور چیٹ لاگز برآمد ہوئے، جن میں کئی راہبوں کے ساتھ قربت کے شواہد موجود ہیں جنہیں بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جانا تھا اور بعض کو بلیک میل کیا گیا۔ تھائی لینڈ میں بیشتر بدھ راہب تھیراوادا فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں راہبوں پر نہ صرف جنسی تعلقات بلکہ خواتین کو چھونے تک کی بھی سخت ممانعت ہے۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے کہا کہ ملک بھر میں راہبوں کی نگرانی کے لیے ایک فیس بک پیج بھی قائم کیا جا رہا ہے جہاں لوگ بدسلوکی کی یا باضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے راہبوں کی اطلاع دے سکیں گے۔ اسی طرح سے ہندوؤں میں بھی کچھ لوگ اپنی زندگی فطری زندگی ترک کر دیتے ہیں اور مجرد زندگی گزارتے ہیں، ان کے بارے میں بھی سکینڈل سامنے آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے پادریوں اور ننوں کے بھی سکینڈل سامنے آ چکے ہیں۔ تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، 2021 میں ایک رپورٹ آئی تھی بچوں سے جنسی رغبت رکھنے کے سکینڈل کی تحقیقات کرنے والے آزاد کمیشن نے کہا ہے کہ 1950 سے 2020 تک تقریباً 2,16,000 بچے فرانسیسی پادریوں اور چرچ کے دیگر اراکین کے ہاتھوں زیادتی کا بے حرمتی کا نشانہ بنے۔ امریکی میڈیا کے مطابق فرانسیسی کیتھولک چرچ کے اساتذہ کو پیڈوفائل بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے میں شامل کیا جائے تو متاثرہ بچوں کی تعداد 7 دہائیوں میں 3,30,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ آزاد کمیشن کے صدر جین مارک سوف نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ 2000 کی دہائی کے اوائل تک فرانسیسی کیتھولک چرچ نے متاثرین کے بارے میں گہری یہاں تک کہ ظالمانہ بے حسی کا مظاہرہ کیا۔ یہ کمیشن 2018 کے آخر میں فرانس میں
कैथोलिक बिशप्स ने कायम किया था ताकि चर्च पर अवामी एतमाद बहाल किया जाए। ये खबर 9 अक्टूबर 2021 को जंग में शाये हुई थी। ये आपके सामने हमने रखा कि गैर फितरी जिंदगी का नतीजा हमेशा बेफितरती ही निकलता है। बौद्ध राहबों को ब्लैकमेल करने वाली हसीना को गिरफ्तार कर लिया गया और आपको ये बताया कि कितने राहब बरतरफ हुए हैं। और ये हिंदुओं में भी जो जिंदगी तर्क कर देते हैं वहाँ भी ऐसे ज्यादती के वाक़यात सामने आते रहे हैं। मुसलमानों में अगर कोई बंदा गैर फितरी जिंदगी गुजारता है, शरीयत की तरफ से उसे ऐसा पाबंद नहीं किया गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।